دوستوں، حال ہی میں اسلام آباد میں ہونے والا دھماکہ صرف ایک عام دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ کوئی اتفاقی حادثہ تھا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ پاکستان کے معاشی مستقبل پر ایک ٹارگیٹڈ حملہ اساسینیشن اٹیمپٹ تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس تجزیے پر بات کریں گے کہ یہ دھماکہ دراصل ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل پیغام تھا جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق جس دن یہ دھماکہ ہوا اس دن 3 ایسے بڑے واقعات اکٹھے ہوئے جنہوں نے پاکستان کے دشمنوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ آخر وہ کون سے 3 واقعات تھے اور کیا واقعی اس سب کے پیچھے دوسری بڑی طاقت کا ہاتھ ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ازبکستان کے صدر کی آمد، گیس پائپ لائن کے اس دھماکے کی ٹائمنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پرفیکٹ اسٹارم کے پہلے ایونٹ کو دیکھنا ہوگا، جو تھا ازبکستان کے صدر کا دورہ اسلام آباد۔ یہ دورہ کوئی معمولی سفارتی ملاقات نہیں تھی۔ ازبک صدر یہاں ایک تاریخی گیس پائپ لائن ڈیل پر دستخط کرنے آئے تھے۔ یہ منصوبہ ازبک گیس کو پاکستان کے راستے بحر عرب تک پہنچانے کا تھا، جس سے ازبکستان کی ٹریڈ روس کے کنٹرول سے نکل کر سیدھی دنیا تک پہنچ جاتی۔ یہ ڈیل صرف ازبکستان کو معیشت کو بوسٹ کرتی بلکہ ٹرانزیکشنز کو بھی تیز کرتی، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ روس کو بائی پاس کر رہا تھا، جو یقیناً خطے کے کچھ پرانے کھلاڑیوں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ دوسرا بڑا واقعہ جو اسی دن رونما ہوا تھا وہ تھا بلوچستان علیحدگی پسند تنظیموں کا ہفتہ وار جاری رہنے والا آپریشن ختم کرنا۔ انہوں نے اس دھماکے کو ایک اختتامی نشان کے طور پر استعمال کیا۔ اس کا مقصد تھا پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر شرمندہ کرنا اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو یہ پیغام دینا کہ پاکستان میں ان کا پیسہ محفوظ نہیں ہے۔ جب دارالحکومت ہی محفوظ نہیں ہے تو گوادر یا بلوچستان میں کون سرمایہ داری کرے گا؟ تیسرا واقعہ جو اسی ٹائم فریم میں ہوا تھا وہ تھا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے اٹھنے والی آوازیں۔ وہاں کچھ عناصر کی جانب سے پاکستان کے خلاف پیغامات بھیجے گئے، علیحدگی کی باتیں ہوئیں اور بھارت کے ساتھ الحاق کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ یعنی ایک ہی وقت میں معیشت پر وار، سرحدوں پر شورش اور کشمیر سے اٹھنے والی مخالف آوازیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال کی طرف، اس سب کے پیچھے کون ہے؟ تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ اس حملے کی ڈوریاں ایک دوسرے بڑے ملک کی طرف سے ہلائی گئیں۔ وہ ملک نہیں چاہتا کہ ازبکستان یا وسطی ایشیائی ریاستیں توانائی کے لیے اس پر انحصار ختم کریں۔ پاکستان کا راستہ اختیار کرے۔ اگر یہ پائپ لائن بن جاتی تو اس ملک کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوتا اور خطے پر اس کی جاگیرداری ختم ہو جاتی۔ یہی نہیں، اس ملک پاکستان کو اپنا پرانا دشمن بھی سمجھتا ہے۔ یہ وہی پاکستان ہے جس نے افغان جنگ میں مجاہدین کا ساتھ دیا اور اس ملک کے ٹکڑے کر دیے۔ روس اس زخم کو بھولا نہیں ہے اور اب مبینہ طور پر بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں اور دیگر گروپس کو فنڈنگ کر کے اپنا بدلہ لے رہا ہے۔ آخر میں اس دھماکے کا سب سے خطرناک پہلو وہ پیغام ہے جو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر آرمی چیف کو دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی سیکیورٹی زون میں دھماکہ کر کے یہ بتایا گیا کہ آپ کا دارالحکومت محفوظ نہیں ہے اور حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ پنجاب کے دل میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہے جسے پہلے محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ تو دوستوں، یہ دھماکہ محض بارود پھٹنا نہیں تھا بلکہ یہ ایکٹ آف وار تھا جس کا مقصد پاکستان کی معاشی شہرک کو کاٹنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس نئے گریڈ گیم کا مقابلہ کر پائے گا؟